تو جب آپ نے کسی پر احسانات کیے ہوں اور جب اس کی باری آئے اور وہ منہ پھیر لے تو آپ کو وہ بہت برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ بولو نا، لگتا ہے۔ کتنا غصہ آتا ہے یار، کتنا غصہ آتا ہے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں، اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں، جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو بنایا اور احسانات کے سمندر میں ڈبو دیا اس کو۔ اتنے احسان میں نے انسان پر کیے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قلم لے کر گننا شروع کرو، لکھنا شروع کرو، سارے درختوں کے قلم گھس کے ختم اور سارے سمندروں کی سیاہی خشک ہو کے ختم، اللہ کے احسانات کی فہرست ختم نہیں ہوگی، احسانات کی فہرست ختم نہیں ہوگی۔ لیکن دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اسی کا احسان مانتے ہیں جس کا نہ ماننے میں ٹینشن ہو، جس کی نہ ماننے میں کیا ہو، مسئلہ ہو۔ آپ کو وسیم بھائی نے وقت قرضہ دیا اور وہ طاقتور آدمی ہے، آپ کو پتا ہے وہ پیسے واپس بھی نکال لیتا ہے۔ جب آپ اس کو قرضہ واپس کریں گے، جھکیں گے بھی، وسیم بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ ٹائم پہ میرے کام آ گئے، یہاں آپ شکریہ شکریہ کی رٹ لگاؤ گے کیونکہ وسیم محلے کا بدماش ہے۔ وہ کیا ہے محلے کا؟ کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہو تو معذرت، وہ محلے کا کیا ہے بھائی؟ بدماش ہے۔ تو آپ تھینکس فل اور وغیرہ وغیرہ، انگلش، پشتو، پنجابی، سب میں جو آپ کو شکریہ کے الفاظ آتے ہیں آپ پارسل کرو گے۔ مسئلہ پتہ ہے کہاں ہوتا ہے؟ مسئلہ وہاں زیادہ خراب ہوتا ہے جہاں احسانات بہت زیادہ ہوں، لیکن اگر آپ نے اس کے احسان کا شکریہ ادا نہیں کیا تو وہ آپ کا کچھ فی الحال بگاڑ نہ رہا ہو، ایسے موقع پہ احسان فراموشی آسان ہوتی ہے اور احسان مند بننا، کسی کا شکر ادا کرنا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ یہاں تک تو کلیئر بات ہو گئی، میرا خیال ہے کوئی ڈیفیکلٹ بات نہیں کی میں نے ابھی تک۔ آگے میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بات کرنے والا ہوں۔ کافر کی عادت